یہ محفل سجائی گئی تو اس کو کائنڈلی کمپلیٹ کیجیے. جزاک اللہ. جی السلام علیکم. پھر سے آپ کے سامنے ماں جی کی خوشبو. سارے دوست احباب اور سارے حاضرین محفل جو بھی آج ادھر تشریف لائے، پہلے تو دل کی گہرائیوں سے اور میں ان کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں یہ ان کا اپنے اوپر ایک احسان مانتا ہوں، کیونکہ یہ محفل بیسیکلی میری کتاب کی نہیں تھی، یہ میری ماں کی محفل تھی. اور جس نے مجھے اس پروگرام میں آ کے عزت بخشی وہ میرے لیے قابل عزت اور قابل احترام ٹھہرے. ماں جی کی خوشبو کا تعارف، ماں جی کی خوشبو کا تعارف، ماں جی کی خوشبو کا تعارف. آپ 2 لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور صرف ایک چیز اپنی ماں کو ذہن میں لا کے صرف 3 دفعہ اس لفظ کو دہرا لیں تو میں اس بات پہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی ماں کی خوشبو کو محسوس کریں گے. جو لوگ بھی اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی ماں کی خوشبو کو محسوس کریں گے. یہ ایک منظر نامہ ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. یہ کتاب نہیں ہے، یہ میرے احساسات ہیں. یہ کتاب نہیں ہے، یہ جذبات ہیں. یہ میری ماں جی کے متعلق تکلیف ہے. یہ میرے زبان ہے کہ گم ہو جاتی ہے سامنے کچھ کہے پر، کوئی بولے بھی تو کیسے. کہ تکلیف اور احساس کا جو ایک منبع انسان کے دماغ میں، انسان کے اندر ایک طوفان کی طرح چل رہا ہوتا ہے تو ہونی بات بھی نہ ہونی ہو کے رہ جاتی ہے، انسان نہیں بول پاتا. یہی کچھ ایسی ہی کیفیات تھی میری. 6 مئی جمعرات کی رات، 24واں روزہ. ماں جی رات کو رحلت فرما گئی. شب جمعہ تھی، اگلے دن جمعہ تھا. خبر ملی تو یقین نہیں آیا. جب جا کے دیکھا تو ماں جی رحلت فرما چکی تھی. ماں جی جا چکی تھی. اس وقت بھی وہ تکلیف نہیں تھی. آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ سے کوئی بھی ایک لفظ بھی یہاں پہ غلط بیانی نہیں کروں گا کہ اس وقت بھی وہ تکلیف نہیں تھی، کیونکہ ماں جی سامنے لیٹی ہوئی تھی. صرف روح اللہ پاک کے پاس چلی گئی تھی. ماں جی سامنے لیٹی ہوئی تھی تو ابھی تکلیف کا احساس ہو ہی نہیں رہا تھا کیونکہ وہ سامنے تھی. مائیں تخت پہ بیٹھی ہوں اور ایک تنکا بھی نہ ہلائے تو ان کا ہونا بہت معنی رکھتا ہے، بہت معنی رکھتا ہے. تو ماں سامنے لیٹی ہوئی تھی، وہ اس کی روح دنیا سے رخصت کر چکی تھی. تو مجھے وہ والی تکلیف کا احساس نہیں تھا. میں دوستوں کو میسج کر رہا تھا اپنے فیس بک پہ، اپنے سوشل میڈیا پہ میں لگا رہا تھا کہ ماں جی چلی گئی، ماں جی فوت ہو گئی. اس وقت وہ احساس تھا ہی نہیں کہ ماں جی چلی گئی ہیں، کیونکہ وہ تو سامنے نظر آ رہی تھی مجھے. اور جب تک وہ ماں کی روح جانے کے بعد بھی اس کا وجود جتنی دیر تک میرے گھر میں رہا، میرے سامنے چارپائی پہ رہا، اتنی دیر تک مجھے ماں کے جانے کا احساس ہو ہی نہیں پایا. اب یہ منظر نامہ شروع ہونے والا تھا. جیسے ہی منظر نامہ شروع ہوتا ہے، 7 جولائی جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع، ماں جی کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے. ابھی بھی ماں جی ساتھ ہیں، ہوش بالکل جا چکے ہیں اور ماں جی ساتھ ہیں کیونکہ ان کا جنازہ ساتھ ہے، ان کا وجود ساتھ جا رہا ہے. ابھی تو صرف روح اوپر گئی ہے. تو ماں جی چلی گئی ہے. تو ماں جی کا جنازہ اٹھا، ہم لوگ قبرستان چلے گئے. ہم نے ماں جی کو دفنا دیا، اللہ کے سپرد کر دیا. کر کے جب ہم جیسے ہی واپس آئے تو اب مجھے آ کے سب سے پہلے یہ احساس ہوا کہ میں کتنا اکیلا ہو چکا ہوں.
اب ماں جی کا وجود میرے سامنے نہیں تھا، ان کی چارپائی خالی تھی، جو چارپائی ہم جنازگاہ پہ لے کے گئے تھے قبرستان، تو وہ ماں جی جا چکی تھی۔ اب ماں جی جب جا چکی تھی تو ایک عجیب سا منظرنامہ تھا کہ سارے لوگ بھی آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئے۔ اب میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں اپنے اندر سے اپنی ماں کو کس طرح سے محسوس کر رہا تھا کہ میں نے ہر جاتے ہوئے انسان سے ترلے منتیں کی کہ رک جائے رک جائے رک جائے۔ میں اپنے ارد گرد ایک بھیڑ چاہ رہا تھا کہ میرے ارد گرد ایک بھیڑ لگی رہے تو مجھے ماں جی کے جانے کے بعد اپنے اکیلے پن کا احساس نہ ہو۔ میں نے ہر بندے کے ترلے کیے، منتیں کی، منت سماجت پہ اتر آیا، ان لوگوں سے منت سماجت کر دی جن لوگوں سے میرا کوئی اتنا زیادہ تعلق یا ناتا نہیں رہا، پھر بھی میں نے ان سے منت سماجت کی رکنے کے لیے۔ لیکن جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ سیف یہ تمہاری شام غم ہے، یہ تمہاری شام غریبہ ہے، یہ اس کو تم نے ہی منانا ہے، یہ تمہاری شام غم ہے، اس کو تم نے ہی منانا ہے۔ پھر یہ سوچتے ہی میرے اندر ایک سکون اور ایک شانت سمندر کی طرح ایک لہر سی دوڑی۔ پھر میں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ماں جی اس دنیا سے چلی گئی ہے اور میں نے اس دنیا میں اکیلے رہنا ہے۔ یہ تھا اس دن کا منظرنامہ، اور وہ اس منظرنامے نے مجھے اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ مجھے اپنا آپ نہیں سوچتا تھا۔ میں صبح اٹھتا تھا تو میں قبرستان چلا جاتا تھا اور میں شام تک قبرستان میں رہنا شروع ہو گیا۔ میرے بچوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا کہ آپ کہاں رہتے ہیں سارا دن، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ان سے کس طرح کا جھوٹ بولوں۔ میری زندگی میں میں نے اپنی ماں کے ساتھ جو تعلقات اور میری ماں کے ساتھ جو میرا تعلق تھا وہ ایک عجیب سا تعلق تھا۔ ہر بندہ ادھر جو بیٹھا ہے، جس طرح وقار شاہ صاحب نے کہا کہ ہر بندہ ادھر بیٹا بیٹھا ہے، ہر بیٹے کا اپنی ماں کے ساتھ ایک تعلق ہے، ہر بندے کا اپنی ماں کے ساتھ ایک الگ سے تعلق ہے، کسی کا کسی طرح سے ہے، کسی کا پیار کسی طرح سے ہے۔ میں نے اپنے بچپن سے لے کے آج تک اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم گزارا، اور میرا سب سے زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ اسی طرح سے گزرا کہ دن میں نے 4 دفعہ ناراض ہونا اور 4 دفعہ اس نے مجھے منانا، اور چوتھی دفعہ جب میں نے نہیں ماننا، تیسری دفعہ، تو چوتھی دفعہ اس نے مجھے یہ کہنا کہ پتر تینوں نیند نہیں آنی، اور یہ ایسا ہی ہوتا تھا، اور مجھے نیند نہیں آتی تھی جس دن میں اپنی ماں سے ناراض ہوتا تھا۔ اور پھر یہ چلتا رہا، اور یہ میرا پہلے دن سے لے کے میری ماں کے جانے تک یہی عالم رہا کہ میں اس سے ناراض ہوتا، پھر مان جاتا، پھر ہوتا، پھر مان جاتا۔ اب میرے پاس کوئی نہیں جس سے میں ناراض ہو جاؤں، اب میرے پاس کوئی نہیں کہ جس سے میں اپنی باتیں کر سکوں، اب میرے پاس کوئی نہیں کہ جس کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ بیسیکلی میری ماں کے ساتھ جو آخری 6 سے 10 ماہ تھے وہ میری ماں کے ساتھ ایک بڑے شاندار قسم کے لمحات میں گزرے۔ میری ماں جی نے اکیلے ہونا گھر پہ، انہوں نے مجھے فون کرنا، اور ہمارے ایک بہت ہی پیارے محبت اور عشق کی داستان شروع ہو گئی۔ انہوں نے مجھے فون کرنا، میں اکیلی ہوں، تم آ جاؤ۔ میں نے چلے جانا، میری ماں کے ساتھ میری گفتگو ہونی، میری ماں کے ساتھ میری باتیں ہونی۔ ہم ہر دوسرے، تیسرے، چوتھے ہفتے میں 1 دفعہ، مہینے میں 2 دفعہ اس طرح سے ملنا شروع ہو گئے۔ میری وہ ملاقاتیں، وہ میری باتیں، میں اپنی ماں کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی، آج 56 دن ہو گئے، ایک دن میں گن کے گزار رہا ہوں، اور میں نے اپنے 56 دن میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس دن میں نہیں رویا، کیونکہ میں اپنی ماں کے ساتھ میرا ایک عجیب سا روحانی سا عالم تھا، اس کے ساتھ میرا ایک عجیب سا تعلق تھا اس کے ساتھ، میں اس تعلق کو بیان ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ تو ایک دن میں اپنے بیٹوں کے پاس بیٹھا تو مجھے ماں جی یاد آ گئی، تو میرے آنسو رواں ہو گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ابو آپ کیوں رو رہے ہیں، پاپا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ بیٹا دادوں کی یہ بات یاد آ گئی۔ میں نے ان کو پوری بات سنائی، تو میرے بیٹے نے کہا کہ پاپا آپ یہ ساری چیزیں لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ میری تکلیف کو کم کرنے کا بہت بڑا ایک ذریعہ بن گیا۔ میں نے اسی وقت ڈائری اٹھائی اور اپنی ماں کے متعلق لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی ماں کے متعلق کچھ ایسا نہیں لگا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ یہ کتاب جو ہے وہ آپ کی
پوئٹری پہ ہے. یہ پوئٹری پہ کتاب نہیں ہے. اس میں احساسات ہیں, اس میں جذبات ہیں, اس میں تکلیفیں ہیں, اس میں میری ساری کی ساری ان کے ساتھ روحانی ملاقاتیں ہیں. ان کے ساتھ جو میں نے زندگی کے آخری 6 ماہ گزارے, 6 سے 10 ماہ, یہ ان ملاقاتوں پہ مبنی ہے. اس میں میری ماں جی کی گفتگو ہے, اس میں میری ماں جی کے تعارف ہے, اس میں میری ماں جی کا وہ تعارف ہے جو اس نے بچپن سے لے کے آج تک محنت کر کے ہمیں یہاں تک پہنچایا. میں اگر آج اس کتاب کو ایک ایک لفظ لکھنے کے قابل ہوں, اگر آج میں ان 100-200 بندوں کے سامنے بولنے کے قابل ہوں, تو میں صرف اپنی ماں کی وجہ سے ہوں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی اور مڈل پاس 8ویں پاس عورت کا بیٹا اگر ایک کتاب لکھ کے ان کا آپ سب لوگوں کے سامنے بول رہا ہے, تو اس عورت نے کتنی محنت کی ہوگی ہم پہ. تو میں اپنی ماں, اس میں میری ماں کی محنتیں ہیں, اس میں میری ماں کی گفتگو ہے, یہ میرا دل ہے. یہ کتاب جو لوگ میری ماں کو جانتے تھے ان کے لیے تو یہ بالکل ایسے ہے کہ وہ جب اپنے پاس رکھیں گے اور اس کو جب بھی کھولیں گے تو ان کو لگے گا کہ ماں جی ان کے سامنے بیٹھی ہے اور باتیں کر رہی ہے. میری ماں اپنے گھر میں سب سے بڑی تھی. اپنی ماں کے ساتھ ان کے والد کے ساتھ بہت پیارا تعلق تھا. اپنے باپ سے ہمیشہ سے متاثر تھی. اپنے باپ کا نام بڑی عزت سے لیا کرتی تھی, اور ایک غرور تھا ان کے چہرے پہ آ جاتا جب وہ اپنے باپ کا نام لیتی. اور اس طرح سے میری ماں نے اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت کی. تمام بہن بھائی ان کو بڑی باجی کہہ کر بلاتے تھے. پھر آگے سے ان کی اولادیں ہوئیں, وہ پھر بڑی خالہ کہنا شروع ہو گئے. پھر بھائیوں کی اولادیں ہوئیں, وہ بڑی پھپھو کہنا شروع ہو گئے. پھر میری ماں کی بیٹیوں کی اولادیں ہوئیں تو وہ بڑی امی کہنا شروع ہو گئے. وہ سب سے بڑی تھی, وہ میرے لیے تو سب سے بڑی تھی, اور وہ اتنی بڑی تھی اور وہ اتنی پیاری تھی, وہ اتنی پیاری تھی کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو یہ تھا میری ماں کے کتاب کا تعارف. یہ ایک گفتگو پہ مبنی کتاب ہے. میں جب بھی اپنی ماں کا نام لیتا ہوں اور میں جب بھی اس لفظ کو 3 دفعہ کہتا ہوں تو مجھے اپنی ماں کی خوشبو آتی ہے. وہ میرے ساتھ ہے, وہ میرے ساتھ رہے گی, اور جب تک میری سانسیں ہیں میں اس کا حصہ تھا, میں اس کا حصہ ہی رہوں گا. یہ کتاب جن لوگوں کو میں نے بتایا کہ وہ جانتے تھے میری ماں کو, ان کے لیے تو یہ بہت خوبصورت یادیں بن کے رہ جائے گی. وہ جب بھی میری ماں سے ملنا چاہیں گے اس کتاب کو کھول کے پڑھیں, ان کو لگے گا کہ میری ماں بات کر رہی ہے. اور جو لوگ میری ماں کو نہیں جانتے تھے وہ جب یہ کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ میری ماں جی کو ضرور جان جائیں گے. اور یہ سب کا سب میرے والدین کی بدولت ہے, میرے والد صاحب کی بدولت ہے, اور میری والدہ کی بدولت ہے. میں اپنی والدہ سے جو محبت کا رشتہ, جو عشق کا رشتہ, جو بھی رشتہ رکھتا تھا, میں اس کو اس کتاب میں ابھی تک بیان نہیں کر پایا. اس سلسلے میں اس لکھنے کے عمل کو نہیں چھوڑوں گا, اور میں تب تک اس لکھنے کے عمل کو دہراتا رہوں گا کہ جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ میری ماں کے ساتھ رشتہ کیا تھا, میری ماں کے ساتھ تعلق کیا تھا. یہ واقعی وقار شاہ صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ کوئی ادبی محفل نہیں تھی, یہ ایک میری ماں کو خراج تحسین تھا, خراج عقیدت تھا, جو کہ میں نے ایک کتاب کی شکل میں دیا. اللہ پاک میری ماں کو غریق رحمت کرے, اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کروائے. ایک دفعہ حاضرین سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے میری ماں کو ایصال ثواب کے لیے دعا کر دیں. اور اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ یہ کتاب جو ہے, وہ افتخار عفیف صاحب کہہ رہے تھے کہ ان سے یہ کتاب خریدیں, تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس کتاب کی کوئی قیمت نہیں. میرے پاس کاروبار کرنے کے لیے 2000 چیزیں ہیں. یہ کاروبار میں نے ماں کے نام پہ نہیں کرنا, ماں کے نام سے کاروبار نہیں کیے جاتے. یہ کتاب آپ کو سب کو بنا پیسوں کے ملے گی, اور جس کو یہ کتاب ملے گی وہ بس مجھ سے ایک وعدہ کرے کہ وہ اس کتاب کو ضرور پڑھے.
ایک دفعہ وہ میری ماں جی سے ملاقات ضرور کریں. جی بہت شکریہ. ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے میری ماں جی کے لیے دعا کرتے ہیں.